یہ صحابی رسول ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، کئی دنوں کے فاصلے طے کرتے ہیں، پردیس میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد اس بندے سے کہتے ہیں مجھے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول تمہارے سینے میں محفوظ ہے، میں نے مہینوں کا سفر طے کیا ہے، راستے کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جلدی سے مجھے اللہ کے نبی کی حدیث سنا دیجئے۔ خشیت ان افوت قبل ان اسمعها او اموت قبل ان اسمعها، میں جلدی اس لیے پہنچ گیا ہوں اور جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہیں اس حدیث کو سننے سے پہلے میری موت نہ آ جائے۔ دوسرا مطلب، گناہ کا کام کرتے ہوئے، برائی کی طرف بڑھتے ہوئے موت کو یاد کریں، فسادات پھیلاتے ہوئے موت کو یاد کریں، غیبتیں چغلیاں کھاتے ہوئے موت کو یاد کریں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہوئے موت کو یاد کریں، کسی کا گھر اجاڑنے سے پہلے اپنی موت کو یاد کریں، جواب کیا دوں گا؟ کسی کے خلاف ناجائز مقدمہ کرنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اپنی موت کو یاد کریں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی عزت کو اور اس کی چادر کو تار تار کرنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اپنی موت کو یاد کریں، چوری سے پہلے، ڈاکے سے پہلے، زنا سے پہلے، شراب سے پہلے، بے حیائی سے پہلے، فحاشی سے پہلے، فیس بک کے گندے منظر سے پہلے، واٹس ایپ کے فحاشی پہ مبنی کلپ سے پہلے، یوٹیوب کے گندے ننگے اور حیا سے آری کسی چینل کو دیکھنے سے پہلے، کسی کی عزت کی تصویر اپنے کیمرے میں اتارنے سے پہلے اور کسی خاتون کی تصویر دوسرے کو سینڈ کرنے سے پہلے، کسی کی بہو بیٹی کو رانگ کال کرنے سے پہلے، کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ شیطانی خواہش کی تکمیل سے پہلے اپنی موت کو یاد کریں۔ دیکھنا، موت کی یاد میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ آپ اس گناہ سے باز بھی آ جائیں گے اور اللہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز کبھی کبھی بیٹھے ہوتے اور بیٹھے بیٹھے ہی ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ میں کہتی شوہر نامدار کیا ہوا؟ یہ تو پیار محبت کی باتوں کا وقت ہے، آپ کے جسم پہ یہ کپ کپی جھرجھری کی کیفیت کیوں ہے؟ کہنے لگے معاف کرنا، مجھے وقت یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عمر اپنی زندگی کا حساب کیسے دے گا۔ یہ وقت کے عالم ہیں۔ ایک خاتون ان کے پاس آزمائش بن کے آتی ہے، کہتی ہے مسئلہ پوچھنا ہے، کہتے ہیں پوچھو، کہتی ہے گوشہ تنہائی میں پوچھنا ہے۔ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، نقاب اتار کے برائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ جناب عبید ابن عمیر ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بندی، میں تمہاری برائی کی دعوت پہ غور و فکر تو کرتا ہوں، میرے چند سوالوں کے جواب تو دو، مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی، میرے سرہانے ایک دن ماں باپ بیٹھے ہوں گے، تیرے سرہانے بھی، اگر اس وقت اسی برائی کا تجھے موقع ملے تو کیا میرے ساتھ یہ برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہا نہیں۔ اچھا پھر ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنا کے چارپائی پہ لٹا دیا جائے گا، اگر اس وقت میں تیرے سامنے آ جاؤں یہ برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔
کہتے ہیں اچھا پھر تیسرے سوال کا جواب دو۔ پھر ہماری چارپائی کو کندھوں پہ اٹھا کے شہر خموشاں کی طرف لے جایا جائے گا، راستے میں میری تیری ملاقات ہو جائے، تب یہ برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ چوتھا سوال، پھر مجھے تجھے قبر میں لٹایا جائے گا، سوال و جواب کرنے والے منکر نکیر آئیں گے، کبھی قبر تنگ ہوگی، کبھی کیا عذاب ہوں گے، اس وقت یہ برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ پانچواں سوال، پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب انسان برہنہ ہوں گے، کسی کو اپنا ہوش تک نہ ہوگا، اس وقت یہ برائی کی دعوت دینا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ چھٹا اور آخری سوال، اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا عبید جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئے ہو، اور اللہ تجھ سے پوچھے گا اللہ کی بندی اپنا حسن کہاں دفن کر کے آئی ہو، اس وقت برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ آنسو چھلکتے واپس لے کے چلی جاتی ہے۔ جس سازشی نے بھیجا تھا وہ پوچھتا ہے بتاؤ کیا بنا عبید کا؟ بڑا عالم بنا پھرتا ہے، تو سب سے اپنے آپ کو حسین سمجھتی ہے، کیا بنا ہے اس کا؟ کہتی ہے میں اس کو بدلنے گئی تھی اور اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کہ آپ نے پولیس مقابلے کے اندر ڈاکوؤں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کہ آپ نے چوروں کو چوری کے دوران مرتے نہیں دیکھا؟ کہ آپ نے شرابیوں کو شراب کے نشے میں دھت اور مست ہو کے اسی حالت میں مرتے نہیں دیکھا؟ کہ آپ نے زنا کے لیے اور ان اڈوں کی طرف سفر کرنے والے لوگوں کی موت کو کبھی نہیں دیکھا؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن۔ اے میری امت کے لوگوں، جب چور چوری کرتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، جب ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اس حالت میں ایمان سے خالی ہوتا ہے، اور جب شرابی شراب پیتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب زانی زنا کرتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے تو ایمان سے محروم ہو کے مرتے ہوں گے نا۔ کیا آپ نے اسلام آباد اور لاہور کی طرف فراٹے بھرتے ہوئے پجیروں اور بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر 140 کی سپیڈ پہ بیٹھے ان نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا، جن کی گاڑیوں میں ان کے سامنے سکرین کے اوپر تھرکتے ناچتے بدن کے ساتھ ایک بے حیا عورت اپنے ایمان کی نیلامیاں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ادھر وہ ناچتی ہے اور ادھر ان کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے۔ یہ کس حال میں گئے اللہ کے پاس؟ یہ کس حالت میں گئے اللہ کے پاس؟ اور ان کا کیا جواب ہوگا اللہ کے سامنے جب اللہ پوچھیں گے زندگی اس لیے دی تھی؟ کیا آپ نے لاہور سے چلتی ہوئی اس فلائٹ کی داستان نہیں سنی جو کراچی کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہوئے 1 منٹ کے فاصلے پہ، اور جہاز میں لوگ کیسے بے خبر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اپنے ٹیب میں، کوئی لیپ ٹاپ میں، کوئی اپنے موبائل میں، کوئی جہاز کی سیٹ پہ لگی ہوئی پیچھے اس سکرین پہ بے حیائی کے منظر کو دیکھنے میں مست، اور اسی حالت میں ان میں سے جو لوگ اللہ کے پاس گئے ہوں گے ان کا انجام کیسا ہوا ہوگا؟